الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے پچھلے درس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی وفات رجب یا رمضان 10 نبوت میں شعیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 مہینے بعد ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، بازو اور ایسا قلعہ تھے کہ جہاں مکے کے بڑوں اور بیوقوفوں کے حملوں سے بچانے کے لیے اسلامی دعوت نے اس قلعے میں پناہ لی تھی۔ مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ وہ چاہتے تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے، جس کی وجہ سے اسلامی دعوت کو کافی سپورٹ ہوئی ان سے۔ کن سے؟ ابو طالب سے۔ مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پورے طور پر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ تو آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے، آپ کے لیے انہوں نے ساری قوم سے کیا کہتے ہیں اسے، دشمنی مول لی، ساری قوم سے دشمنی مول لی۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیا کام آ سکے اپنے چچا کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کے ایک اونچی سطح یعنی اتھلی سطح کی جگہ میں رہیں گے، یعنی بالکل اوپری جہنم میں، اور کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہو جاتے۔ بہرحال ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ابھی بھرا ہی نہ تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئیں، اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ابو طالب کے وفات کے 2 مہینے یا صرف بعض روایت میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد، کوئی کہتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد، کوئی کہتے ہیں 3 دن کے، یعنی 2 بھی روایت آئی ہیں۔ تو بہرحال بہت ہی جلد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ اسلامی یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ اسلامی کاز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر صدق تھیں، یعنی تبلیغ رسالت میں آپ کو بہت قوت پہنچائی، یعنی بہت مدد کی۔ کس نے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، اپنی جان سے، مال سے، غم گساری کر کے، اور جبھی بھی آپ کو قریش اذیتیں دیتے تو آپ کے غم میں شریک رہتی اور آپ کو سمجھاتی۔ چنانچہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ کہتے ہیں کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا خدیجہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا تو خدیجہ نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی، اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بہرحال بہت چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کو، اور آپ بھی بہت ساتھ دیتی تھیں، اور پے در پہ ابو طالب کا اور اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ اس سال کو ہی لوگ کہتے ہیں کہ غم کا سال، اس سال کو ہی کہہ دیا گیا کہ بہت ہی غم کے پہاڑ ٹوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سال میں۔ آگے بھی دیکھیے کئی چیزیں ہوئی اسی سال میں، یعنی پہلے تو ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد اسی پیریڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی گئے تھے۔ تو بہرحال پے در پہ طائف میں بھی کافی آپ کو ستایا گیا، تو پے در پہ اتنی زیادہ مصیبتیں آپ پر آئیں کہ اس سال کو عام الحزن کہا گیا، یعنی غم کا سال کہا گیا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی بہت مس کرتے تھے، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے ہمیشہ، اور جب کبھی بھی ان کا ذکر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور جب کبھی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو سہیلیوں میں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں میں وہ گوشت کو بھجواتے۔ بہرحال یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد اور ابو طالب کے انتقال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا سلسلہ بڑھ گیا۔ ایک طرف مشرکین کی ہمت اور بڑھ گئی اور وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے
شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے ہوں یا چھوٹا یا معمولی کیوں نہ ہو. یہاں تک کہ قریش نے ایک مرتبہ یہ بھی کیا کہ قریش کے ایک احمق بدمعاش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی، جسے آپ کی ایک صاحبزادی اس کو صاف کرتے ہوئے روتی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اے ابا جان، یہ آپ کے ساتھ اس طرح کیوں سلوک کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا. اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار نہ گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. تو بہرحال یہ سلسلہ جاری تھا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ بالکل اکیلے پڑ گئے تھے. تو ماہ شوال میں، ایک ماہ کے بعد ماہ شوال میں، جیسے رمضان میں آپ کا انتقال ہوا، تو ماہ شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی. اور یہ بھی سابقین اولین میں سے تھی، اور ان کے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمرو کے عقد میں تھی وہ. اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہا حبشہ کو ہجرت بھی کی تھی. بہرحال اول اسلام لانے والوں میں سے آپ تھی، اور مکے میں ہی سکران بن عمرو جو آپ کے پہلے شوہر تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بیوہ تھی. اور جب انہوں نے عدت کی مدت پوری کر لی تو پھر لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ سودا بہت ہی نیک خاتون ہیں، ان سے آپ نکاح کر لیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک سال بعد، یعنی حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے شادی کرنے کے ایک سال کے بعد پھر اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، اور یہ شادی بھی مکے میں ہی ہوئی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ، یعنی آپ کی زندگی میں یہ ایک کے بعد پہ در پہ یہ چیزیں ہوئی. انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے کے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر پہلو کو اپنے دماغ میں محفوظ کرنے والا بنائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.